دل میں بستے ہو تم، حصہ نمبر 3، آخری حصہ۔ جیسے تیسے ہی زندگی اپنی پرانی ڈگر پر لوٹ آئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح گھر کے سارے کام نمٹاتی خوشی خوشی۔ فارغ وقت میں کبھی کبھار شام کو نزدیکی پارک کا چکر لگا لیتی۔ بھنت بھنت کے لوگوں کے چہرے کو دیکھنا، ان کی آوازیں سننا اسے اچھا لگتا۔ خالد بھائی کے 2 بچوں کو تو وہ شروع سے پڑھاتی آ رہی تھی۔ ہمسایوں میں سے ایک دو نے اس سے ٹیوشن مانگی تو اس نے حامی بھر لی۔ مہینے بھر میں کافی بچوں کی تعداد ہو گئی۔ اس کا وقت بہت مصروف اور ہلکا پھلکا گزرنے لگا۔ لو بھائی حبیبہ، سنبھالو اپنے نئے اسٹوڈنٹس، اچھی طرح توجہ اور محنت سے پڑھانا ہے۔ اس شام خالد بھائی 2 بچوں کو ہمراہ لیے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ پین رکھ کر دلچسپی سے بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ نئے ہمسائے ہیں؟ ان کے فادر نے شاید بچوں کو بیگ اٹھائے ہمارے گھر آتے جاتے دیکھا ہوگا، اس لیے مجھ سے ٹیوشن کی بات کر لی، خالد نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ پھر بچوں کی طرف مڑے۔ چلو بچوں شاباش، اپنے باکس کھولو، آنٹی آپ کو پڑھائیں گی۔ سلجوق نے تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے بیگ کھول لیا، جبکہ مناہل کی توجہ برآمدے میں رکھے آسٹریلین طوطوں کی طرف تھی۔ اپنی چلبلی اور بطونی فطرت کی بدولت وہ گھر بھر کا دل موڑ چکی تھی۔ حبیبہ انہیں بہت پیار اور توجہ سے پڑھایا کرو، ان کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ خالد بھائی نے اسے بتایا تو اس کا دل بے تحاشا دکھ سے بھر گیا۔ اگلا منظر۔ آج وہ کتنے دنوں بعد پارک میں آئی تھی۔ اوائل مارچ کی ٹھنڈی میٹھی شام میں قسم قسم کے پھول اپنے منہ بند کرنے لگے تھے۔ وہ دھیرج سے بینچ پر بیٹھ گئی کہ اچانک ایک سمت سے مناہل دوڑتی ہوئی آئی اور بینچ پہ چڑھ کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ ارے مناہل صاحبہ، آپ یہاں کہاں سے آ گئیں؟ اس نے مناہل کے براؤن گھنگریالے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ بابا کے ساتھ آئی ہوں، مناہل نے توتلی زبان میں بتایا۔ پرنسس آپ یہاں کہاں بیٹھ گئیں؟ علی حسن نے بے حد حیرانی سے اسے اس لڑکی کی گود میں بیٹھے دیکھا۔ کتنے مزے سے وہ اس کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی۔ اس نے بھی تو مناہل سے مسکرا کر بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سلجوق اور مناہل کو لوک کر جو ہی پارک میں داخل ہوا تو مناہل اس سے ہاتھ چھڑا کر بھاگتے ہوئے اس کی گود میں جا بیٹھی تھی، جیسے برسوں کی آشنائی ہو اس سے۔ اس کی گود میں جیسے بلا شبہ دیکھنے کی خاطر وہ بچوں کو لے کر پارک میں چلا آتا تھا، اور جیسے ٹین ایجر کی طرح یک ٹک دیکھنے کے سوا ابھی تک وہ اور کچھ نہ کر پایا تھا، نہ آگے بڑھ کر اس کا نام پوچھنے کی ہمت خود میں پیدا کر پایا تھا، نہ اپنا تعارف، صرف یہی سوچ کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی، مجھے کوئی غلط قسم کا انسان نہ سمجھ لے، میرے بارے میں کوئی ایسا ویسا تاثر نہ لے لے۔ کتنے ہی خدشات تھے جنہوں نے دل کو دبک کر رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ خود بھی تو استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پاپا یہ ہماری ٹیوشن والی آنٹی ہیں، حبیبہ آنٹی، ہم ان کے گھر پڑھنے جاتے ہیں، سلجوق نے تعارف کروایا۔ اوہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، دل سے بے ساختہ اٹھتی خوشی کی لہروں کو دباتے ہوئے وہ بظاہر نارمل اور تہذیب سے بولا۔ آپ کے بچے بہت سویٹ ہیں، حبیبہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ آپ یہ بات سلجوق کے لیے کہہ سکتی ہیں، اس نوٹی گرل کے لیے یقیناً آپ کی رائے مختلف ہوگی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتا ہوا بینچ پر ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا اور مناہل کی ناک دبا کر بولا۔ پورا گھر تل پٹ کیے رکھتی ہے، کوئی چیز اپنی جگہ پر مل جائے ناممکن۔ آپا جی کو بہت ہلکان کیے رکھتی ہے، کھیلتی مناہل کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے علی نے کہا۔ جی سلجوق کو جتنا شوق کتابیں پڑھنے کا ہے اسے اتنا ہی پھاڑنے کا۔ علی اس کی بات پہ ذرا سا مسکرایا، پھر حبیبہ کے چہرے پہ بھرپور نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ بچے آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، آنٹی نے آج یہ کھلایا، یہ بات بتائی، ایسے پڑھایا۔ ان کا ٹیوٹر کسی ذاتی وجہ سے دوسرے شہر گیا تو میں کافی پریشان تھا، مگر شکر کہ خالد صاحب کے توسط سے آپ کی ٹیوشن مل گئی۔
دن ڈھلنے میں کچھ وقت رہتا تھا مگر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص کی نگاہیں گہری ہوتی جا رہی تھیں یا اسے معلوم ہو رہا تھا۔ ٹھہریے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، علی حسن بھی مضبوط لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلا منظر۔ پتہ نہیں کیوں وہ اگلے کئی دن تک پارک نہ جا سکی۔ کام کرتے ہوئے توجہ بار بار بٹ جاتی، دل جیسے اوچٹ ہوتا جا رہا تھا۔ سلجوق پڑھنے آیا تو بالارادہ اس سے پوچھ بیٹھی، سلجوق آپ لوگ پارک جاتے رہتے ہو؟ نہیں اب نہیں جاتے، مناہل ٹھیک ہو جائے گی تو پھر چلیں گے، پاپا کہتے ہیں، سادگی سے کہتے ہوئے سلجوق نوٹ بک پہ لکھتے جھک گیا۔ کیوں کیا ہوا مناہل کو؟ وہ کئی دنوں سے آپ ہی نہیں رہی، اس نے بے ساختہ پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، منہ پہ خون لگا تھا، پاپا کہتے ہیں نوٹی جو ہے۔ اوہ، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ شینا کی کسی کزن کی شادی تھی، اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ ڈفر لڑکی، کب تک گھر میں بیٹھی رہو گی؟ باہر نکلو، لوگوں کو فیس کرو، ورنہ یوں ہی تمہارے کانفیڈنس کا کباڑا ہو جائے گا۔ شینا کندھے اچکا کر روز کی روٹین والی نصیحتیں کرتی بچوں کو لے کر چلی گئی۔ اس نے بھی گھر کو لاک کیا اور اگلے 20 منٹ بعد وہ ایک خوبصورت سے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ ملازمہ نے کھولا۔ مناہل واقعی سر پر پٹی باندھے نظر آ گئی۔ اوہ مائی گڈنس، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ گل گر گئی تھی کہتے ہوئے چلی ہوئی کہانی بھی دکھا دی۔ سلجوق آنٹی کو گھر میں پا کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ فوراً اسے اپنا اور پاپا کا مشترکہ کمرہ دکھایا۔ مناہل کی فرمائش پہ اس کی پسندیدہ نوڈلز بنانے کچن میں چلی گئی۔ جس وقتی ملازمہ شاید اس سے غائبانہ طور پر متعارف تھی، تبھی خوش دلی سی بولی، سلجوق بابا بہت خوش سے آپ سے پڑھنے جاتے ہیں، صاحب بتاتے رہتے ہیں کہ اب سلجوق کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے، بہت تعریفیں کرتے ہیں آپ کی۔ کون تعریفیں کرتا ہے؟ پوچھتے ہوئے دل دھڑک دھڑک گیا۔ یہ اپنے سلجوق بابا اور کون؟ سغرا سادگی سے بولی تو اس کا سانس ہموار ہو گیا۔ نوڈل کے ساتھ ساتھ مناہل کو کھلانے والی آنٹی بھی بہت پسند آ رہی تھی، بہت پیار اور اصرار سے کھلاتی ہوئی گدگداتی ہوئی۔ واٹ اے سرپرائز! آپ ہمارے گھر؟ علی بے حد خوشگوار حیرت میں گھرا پوچھ رہا تھا۔ وہ مجھے سلجوق نے مناہل کے گرنے کا بتایا تو میں اسے دیکھنے چلی آئی، وہ یکدم سی کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ بہت اچھا کیا، میری بیٹی آپ کو بہت مس کر رہی تھی، آپ کو دیکھے بنا اسے چین کہاں آتا ہے۔ آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں؟ زہرا بی نے آپ کو کچھ کھانے کا پوچھا؟ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے مہمان نوازی والے آداب نبھاتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مناہل کو دیکھ لیا میں، بس اب چلتی ہوں۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جتنا یہاں آنے کے لیے دل چاہ رہا تھا، اتنا یہاں سے جانے کی بے چینی ہو رہی تھی۔ This is not fair. آپ میرے بچوں کی اتنی کیئر کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں اور یہاں سے ایک کپ چائے کا پی کر تو جاننا بنتا ہے۔ وہ بے حد دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ آپ سے سلجوق کی اسٹڈیز کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ ماشاءاللہ گریڈ 1 میں ہے مگر کافی پروگریس دکھا رہا ہے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، شام کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ علی کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے بولی۔ اپنے دل کی لمحہ بلمحہ بدلتی حالت اسے پریشان کیے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور یہاں رکی تو پھر کبھی نہ باہر نکل سکے گی۔ علی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ابھی تو اس نے کچھ کہا ہی نہیں۔ آنٹی آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا کر ہی جائیں نا؟ سلجوق معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اب ہماری آفر تو ٹھکرا دی، ذرا ہمارے بیٹے کی خواہش کیسے پس ڈالیں گی؟ مسکراتے ہوئے علی کا انداز چیلنجنگ تھا، جیسے کہہ رہا ہو اب جا کر دکھائیں۔ علی حسن صاحب، میرا گھر لاک ہے، چابی میرے پاس ہے اور میں نے رات کے کھانے کی تیاری کرنی ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے علی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اوکے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، علی ممنون لہجے میں بولا۔ گھر سے نکلتے ہوئے حبیبہ کو بار بار سنڈریلا والی کہانی کا وہ حصہ یاد آ رہا تھا جب سنڈریلا رات کے 12 بجے کے بعد واپس اپنی بے کیف اور پرمشقت زندگی میں جا رہی ہوتی ہے، ایک دم سرشاری و تمنیت کا سے لبریز۔ اگلا منظر۔
بھابھی آپ کی کزن کی شادی کا فنکشن کیسا رہا؟ اتنا پوچھنا ہی غضب ڈھا گیا۔ بہت انسلٹ ہوئی میری، کسی سے بات کرنے کے قابل تک نہیں رہ گئی۔ جس کے ساتھ بیٹھو جو بات کرو بس ایک ہی تکرار، نند کی شادی کیوں نہیں کر رہی ہو؟ حبیبہ اب تم کوئی فیصلہ کر ہی لو۔ شینا تو جیسے پھٹی پڑی۔ بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بھوکلا سی گئی۔ صاف اور سمپل بات کر رہی ہوں، تم شادی سے انکاری ہو اور سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں تمہاری شادی کو لیٹ کیے جا رہی ہوں، صرف اس وجہ سے کہ تم میرا اور میرا پورا گھر سنبھالے ہوئے ہو۔ میں نے تمہیں نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے، شینا نے بے حد کڑوے انداز میں بولا۔ مگر بھابھی میں تو کسی سے کوئی بات نہیں کی، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ تم نہیں کرتی لیکن لوگ تو یہی سمجھتے رہے ہیں نا کہ میں نے تمہاری شادی لیٹ کی ہوئی ہے۔ اتنی خود غرض ہوں میں؟ شینا کچھ چڑھی تب اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ محترمہ خود پرانی یادوں کا ماتم کیے بیٹھی ہے اور بلیم ہم پہ کہ گھر کے کام ان سے کروائے جا رہے ہیں۔ شینا سارا دن کھولا نکالتی رہی، نہ جانے رشتہ داروں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ ٹھنڈی ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ آفاق اب بھی خواہش مند ہے، اتنا بڑا بزنس، گھر میں کھڑی گاڑیوں کا تو شمار ہی ممکن نہیں۔ تمہارے تو نصیب کھل جائیں گے۔ اب اس حالت میں ایسے ہی رشتے آئیں گے، 2 بچوں کے باپ والے۔ شینا شاید ٹھان چکی تھی کہ اسے رلا رلا کر نیم جا کرنا ہے۔ بھابھی کا بھی مشفقانہ انداز نہ جانے کہاں چل گیا تھا۔ دیکھو حبیبہ، اماں با ہوتے تو شاید میرے کندھے اتنا بوجھ محسوس نہ کرتے۔ اب تم ہماری ذمہ داری کلی طور پر میری اوپر ہے، تمہیں میرے فیصلے پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تم اچھی طرح سوچ لو، آفاق میری طرف سے مثبت جواب کا منتظر ہے۔ خالد بے حد سنجیدہ انداز میں اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، اس نے دل کی گہرائیوں سے خالق و مالک کو پکارا۔ اگلا منظر، بہت کہا بچوں سے کہ گھٹنے درد کر رہے ہیں، طبیعت ٹھیک ہونے پہ چلوں گی، مگر سلجوق میاں بس ضد کہ آنٹی سے آج ہی ملنا ہے۔ مہربان بزرگ نے کہتے ہوئے اسے بازو میں بھر کر اس کی ملحی پیشانی چوم لی۔ میں علی حسن کی ابا کی پھوپھی زاد بہن ہوں، علی میاں کی بوا۔ بوا سکینہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بے تکلفی سے صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ اوہ، اس نے سر ہلایا۔ سلجوق بھی بوا کے ہمراہ تھا، فوراً اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ بچے آپ کے ساتھ خوب ملے جلے ہیں۔ جب سے آئی ہوں بس ایک ہی بات، بوا ہماری آنٹی اتنی اچھی ہے، ان کے گھر ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ علی میاں بوا کو لے کے چلے آئے۔ بوا آپ خود چل کر ان کی آنٹی سے مل لیں، تبھی انہیں قرار آ جائے گا۔ بوا مسکرا کر بتانے لگی تو وہ بھی انکساری سے مسکرا دی۔ بیٹا گھر میں کوئی بزرگ تو ہوگا، کوئی بڑا؟ بوا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شینا تو ان سے مل گئی تھی۔ جی اماں ابا تو فوت ہو چکے ہیں، ایک بڑا بھائی اور ان کے بچے ہیں، اس نے دھیمے سے بتایا۔ خلاف توقع شینا چائے کی ٹرالی گھسیٹتی آ گئی۔ چائے کے ساتھ کافی لازمات تھے۔ حبیبہ سلجوق کو لے کر باہر لان کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اس نے عقاب میں بوا سکینہ کی آواز سنی۔ وہ بھابھی شینا سے مخاطب تھیں۔ میں علی حسن کی بوا ہوں، اس کا رشتہ لے کر آئی ہوں حبیبہ بیٹی کے لیے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی۔ اگلا منظر، آفاق علی حسن سے بدہرجہ بہتر ہے۔ آفاق فیملی تو زیادہ تر باہر رہتی ہے۔ اتنا بڑا ویل فرنشڈ گھر، چائے کا گھونٹ پڑتے ہوئے شینا نے خالد کو دیکھا۔ ان کا چہرہ پر سوچ تھا۔ ہاں مگر آفاق کے بچے کافی بڑے ہیں، علی بہت ینگ ہیں، بچے بھی کافی چھوٹے ہیں، حبیبہ کو جلدی بطور ماں قبول کر لیں گے۔ خالد متبذر تھے۔ کم آن خالد، علی ٹوٹلی انجان ہے، حال ہی میں ادھر شفٹ ہوئے ہیں، نہ فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، نہ متاثر کن آمدنی، پھر اشفاق بھائی کی تو ساری فیملی ہماری جانی پہچانی ہے۔ شینا مکمل طور پر اشفاق والے پرپوزل کی حامی تھی۔ اتنے امیر اور صاحب حیثیت گھرانے سے رشتہ استوار کرنا اسے اپنی خوش نصیبی ہی تو لگ رہا تھا۔ خیر دیکھتے ہیں، دونوں پرپوزل کی تفصیلات حبیبہ جانتی ہے، اس کا فیصلہ مقدم ہوگا۔ خالد نے گویا بات ختم کر دی۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ علی بھی تو بچوں کا باپ اور آفاق بھی، مگر اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق۔ اگر 2 بچے ادھر ہیں تو 2 بچے ادھر بھی ہیں تو آفاق بیسٹ ہے۔ شینا کو خالد کی بات پسند نہ آئی۔
حبیبہ گھر میں رشتوں کے حوالے سے ہونے والی گفتگو جانتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ بھائی اب اس سے جواب مانگیں گے، سو حسب توقع خالد نے جلدی اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حبیبہ بیٹی، کافی دن ہو گئے ہیں، تم نے فیصلہ کرنے میں بہت دن لگا دیے ہیں۔ اشفاق جواب مانگ رہا ہے، ادھر علی کی بوا روز چکر لگاتی ہیں۔ بہت نرمی سے بولتے ہوئے خالد نے حبیبہ سے دریافت کیا، بھائی آپ میرے ابو کی جگہ پر ہیں، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن اگر مجھ سے رائے لی جائے تو مجھے مناہل اور سلجوق کے لاٹ اٹھانا پسند ہوگا۔ وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ پرسکون لہجے میں بولی۔ اگلا منظر: بچے روز کہتے ہیں پاپا آنٹی نے صرف ایک بار گھر کا چکر لگایا، پھر کیوں نہیں آئیں، انہیں بلائیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ باضابطہ طور پر آپ کی آنٹی کو اپنے گھر لے آئیں، یہ آنے جانے کا جھنجٹ تو نہ ہوگا۔ حبیبہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے علی نے کہا، اس کے مرمری ہاتھ تھام کے قریب بٹھاتے ہوئے فریش موڈ میں بولا، نہ آنٹی صاحبہ کو ادھر سے جانے کی جلدی ہوگی، نہ ہم بیچارے خواہ مخواہ انہیں یاد کر کے دنوں اداس رہا کریں گے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے علی اس کی طرف ذرا سا جھک کر شوخی سے بولا تو لفظ ہم پہ وہ سرخ پڑ گئی۔ شارٹ سلک کے سوٹ میں علی کی تمام تر توجہ کا محور بنی ہوئی تھی۔ کسی کی زندگی میں آپ نیوکلپٹس کی سی اہمیت رکھتے ہیں، اس احساس سے حبیبہ کی سرزمین جان کے کینوس پر شوخ و چنچل رنگ بھر کر رکھ دیے تھے۔ علی کی بھی تو من نگری میں ہولے ہولے باد نو بہار چلنے لگی تھی۔ وقت نے ایسا تعویذ محبت ہونے کے گلے میں ڈال دیا کہ موسم گل نہ ہوتے ہوئے بھی ہر دم سرخ گلوں سے آراستہ ہو گئی تھی دونوں کی زندگی۔ زندگی پر تو جیسے موسم گل کا پہرا لگ چکا تھا، حبیبہ تو جیسے سلجوق اور مناہل کے لیے محبت وارتی پھر رہی تھی۔ اگلا منظر: سلجوق کے لیے کچھ اسٹیشنری کا سامان خریدنا اور کچھ کچن کا سامان بھی۔ رات کو نائٹ لوشن ہاتھوں پر ملتے ہوئے حبیبہ علی سے مخاطب ہوئی، تو پھر اس سنڈے چلتے ہیں شاپنگ کو؟ کتاب پڑھتے ہوئے علی نے شگفتگی سے جواب دیا، آپ خود لے آئیں، پہلے بھی لے آتے تھے۔ وہ اٹک اٹک کر بولی، کیا مطلب میں جاؤں؟ علی نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا، مسز جب پورا گھر سنبھال لیا ہے تو خریداری کا ذمہ بھی اٹھائیں۔ اس نے لاکھ پہلو بدلے مگر علی سے مارکیٹ لے ہی آیا۔ اف کیسی لگوں گی اس کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر چلتے ہوئے، دل کے کونوں سے کب سے پکار ہو رہی تھی، احساس کمتری پھر سے اود آیا تھا۔ اس نے لسٹ علی کو تھمائی، وہ مطلوبہ اشیاء ٹرالی میں ڈالتا گیا۔ وہ ہر چیز میں اس کی رائے کو اولویت دیتا رہا۔ حبیبہ اس دفعہ ٹوتھ پیسٹ بدل کر نہ دیکھیں، وہ اس سے پوچھ رہا تھا مگر جواب نادرا۔ حبیبہ آپ کے مڑ کے سے دیکھا تو حبیبہ یکٹک رہ گئی۔ علی نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ایک ہینڈسم سا مرد بھی اسی کیفیت میں حبیبہ کو دیکھتا پایا گیا۔ مرد کے ساتھ ایک بے حد اسمارٹ اور اسٹائلش لڑکی تھی جو غالباً اس کی بیوی تھی۔ ہیلو، کہاں کھو گئی ہو؟ علی نے کندھا ہلا کر گویا اسے نیند سے جگا دیا۔ چلو چلتے ہیں، کافی شاپنگ کر لی۔ ایک ہاتھ سے ٹرالی کو دھکیلتے اور دوسرے ہاتھ سے مشائم کا ہاتھ تھام کر ہم قدم چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ کون تھا یہ شخص؟ علی نے یوں ہی سرسری پوچھا۔ میرا کزن تھا عامر، کافی عرصے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بیوی خاصی خوبصورت ہے۔ حبیبہ بالکل نارمل انداز میں بولی، جتنا پر اعتماد وہ آج علی کے ساتھ چلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، اتنا زندگی بھر نہ کر پائی تھی۔ گلاس ڈور سے پار دور تک عامر نے دونوں کو ساتھ چلتے دیکھا۔ اگلا منظر: سلجوق اور مناہل ٹی وی پہ اپنے پسندیدہ کارٹون دیکھ رہے تھے تو وہ یوں ہی وقت گزاری کے لیے ٹہلتی ہوئی اسٹڈی میں چلی آئی۔ فراغت تھی سو صفائی کا سوچ لیا۔ الماری کا پہلا خانہ صاف کرنے پر ایک بوسیدہ فوٹو البم ہاتھ آ لگا۔ کافی پرانی تصاویر تھیں، کہیں یہ دو لڑکے تھے تو کہیں عورت و مرد کے ساتھ کوئی بچہ۔ ایک بہادر جوڑے کی بھی تصویر تھی۔ علی کی بھی بے شمار تصاویر تھیں، اسکول کالج لائف کی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر بیٹھی تصاویر دیکھتی رہی۔ اچھا تو فیملی البم دیکھا جا رہا ہے؟ علی چپکے سے پیچھے آ کر بولا تو وہ مسکرا دی۔ جی، ایسے صفائی کرنے کو جی چاہا تو یہ البم ہاتھ لگ گیا۔ اور میں تمہیں اپنی فیملی فوٹوز کے بارے میں بتاتا ہوں۔
علی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھو، یہ میری اماں ابا ہیں۔ دونوں میں خوب محبت تھی، ایسی محبت کہ ابا کے جانے کے اگلے سال اماں نے بھی رخت سفر باندھ لیا۔ حبیبہ کو یوں محسوس ہوا جیسے علی کی پلکوں میں نمی چمکی ہو۔ اور یہ مراد بھائی مجھ سے پورے 7 سال بڑے تھے، مگر روب پورا ابا والے رکھتے تھے۔ مجھے خوب کس کے رکھا، بتاتے ہوئے علی کا لہجہ محبت سے معمور تھا۔ ان کی شادی پہ میں کالج میں پڑھتا تھا۔ یہ دیکھو صبا بھابھی ہماری کزن تھی، بہت لونگ اور کیئرنگ۔ بھائی جتنا روب ڈالتے یہ اتنا ہی مجھ سے پیار کرتی۔ کیا مطلب تھیں؟ حبیبہ آنکھیں پھیلا کر علی سے مستفر ہوئی۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے شادی کے تیسرے سال۔ علی کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ حبیبہ بے تحاشا دکھ میں گھر گئی۔ بھابھی کی طبیعت خراب تھی، بھائی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ٹرالر سے ان کی گاڑی کا تصادم ہو گیا۔ تصادم اتنا خوفناک تھا کہ موقع پر ہی دونوں کی علی خاموش ہوا تو کمرے میں خاموشی بھولنے لگی۔ اور ان کے بچے، کیا ان کی اولاد نہ ہو سکی تھی؟ حبیبہ نے دھیمے سے پوچھا۔ ہاں نا، سلجوق اور مناہل۔ کیا؟ حبیبہ کے سر پر تو حیرت کا پہاڑ آ گرا۔ کیا یہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ وہ لکنت زدہ آواز میں بولی۔ نہیں، مگر میں ہی نکباب ہوں اور تم ماں۔ کیا ماں نہیں ہو؟ علی الٹا عجیب لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں ہی ان کی ماں ہوں۔ وہ علی کے انداز پہ گڑبڑا گئی۔ حبیبہ سلجوق 2 سال کا اور مناہل بمشکل 1 ہفتے کی تھی جب بھائی اور بھابھی چل بسے۔ 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ایک ماں اور باپ دونوں بن کر انہیں محبت تھی۔ خود سے عہد کیا تھا کہ کبھی ان کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گا، کبھی پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا کہ میں ان کا چچا ہوں۔ سنو، کیا اس عہد کو پورا کرنے میں میری مدد کرو گی؟ وہ اب رخ موڑ کر اس سے یقین مانگ رہا تھا۔ کیوں نہیں علی، ان بچوں کے طفیل ہی تو مجھے آپ جیسے انسان کی ہم سفری نصیب ہوئی ہے، ورنہ تو خود میرا وجود میرے لیے باعث آزار بنا ہوا تھا۔ وہ اس کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھ کر تمکین سے بولی۔ انشاءاللہ جب ہمارے بچے ہوں گے تب بھی سلجوق اور مناہل سے ہماری محبت اور توجہ میں کمی نہ آئے گی۔ علی اب کے ذرا سے مسکراتے ہوئے بولا تو حبیبہ کی لبوں پہ شرمگی مسکان سج گئی۔ حبیبہ البم بند کرنے لگی۔ وہ چلتا ہوا کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا، نظریں سامنے لان میں کھلتے اپنے بچوں پہ جم گئی۔ اور ایک منظر اس کو یاد آیا۔ نیور علی، میں کسی چیز کا سایہ تم پر برداشت نہیں کر سکتی، کجا کہ یہ 2 بچے تمہیں شیئر کرنا بہت مشکل ہے۔ تمہاری محبت، توجہ اور ٹائم کی زیادہ حقدار میں ہوں۔ تم ان دونوں کو کسی آرفن سینٹر میں اسٹاپ اٹ ابرش، یہ کوئی یتیم بچے نہیں ہیں، یہ میرے بھائی کا خون ہے، یہ میرے بچے ہیں۔ وہ ابرش کی بات پر کٹ کر غصے سے باوض بلند بولا۔ گردن کی رگیں ایک دم کھنچ گئی تھیں۔ ابرش اس کے انداز پہ ایک دم خائف ہو گئی۔ میری زندگی میں شامل ہونا ہے تو انہیں ماں کا پیار دینا ہوگا، انہیں اتنی ہی محبت اور چاہت سے پالنا ہے جتنا میں تم سے توقع کر رہا ہوں۔ علی اب کے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ سوری علی، یہ گورننس کی جاب مجھ سے نہیں ہو سکے گی۔ میں تو خود ایک میڈ کے ہاتھوں پلی ہوں، کجا کہ تمہارے بھائی کے بچوں کی میڈ بنوں۔ بلکہ تمہاری زندگی میں جو بھی لڑکی آئے گی اسے یہ بٹوارہ کبھی منظور نہیں ہوگا۔ ابرش اپنی کہہ کر چلی گئی تھی۔ علی سر جھٹک کر تلخی سے مسکرایا، مڑ کر دیکھا، حبیبہ کمرے سے جا چکی تھی۔ آفاق ہمدانی کے مقابلے میں علی حسن کو منتخب کرنے پر شینا بھابھی اب تک اسے سناتی آ رہی تھی۔ حبیبہ، جب 2 بچوں کا باپ ہی تمہارا نصیب بننا تھا تو آفاق میں کیا برائی تھی؟ کم از کم ویل آف تو ہے۔ علی حسن کی طرح سوکھی تنخواہ پہ گزارا کرنے والا تو نہیں۔ اس نے موبائل کی ہاتھوں میں لے لیا۔ آج میں بھابھی کو بتائے دیتی ہوں کہ علی حسن کے کورے کوارے جذبوں کی واحد امین میں ہوں، میں ہی مسز علی ہوں۔ اس کے دل کی دیواروں پہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، تقدیر نے میرا نام لکھ دیا ہے۔ اس کی انگلیاں تیزی سے شینا کا نمبر ملا رہی تھیں۔ کبھی ان کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ میں ان کا چچا ہوں۔ سنو، اس عہد کو پورا کرنے میں میرا ساتھ دو گی؟ اچانک اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے علی کی کہی بات گونجی تو وہ ساکت سی بیٹھی رہی۔ جو دل میں بسنے والے ہوتے ہیں اگر وہ اپنے دل کی بات بتا دے
تو انہیں تائیات دل میں رکھا جاتا ہے۔ یوں دوسروں پہ ظاہر کرنا محبت کی توہین ہوتی ہے۔ اچانک اس کے دل نے سرگوشی کی تو وہ چونک گئی۔ ہیلو، کیسی ہو مشائم؟ حبیبہ چھینا کی کال ہو چکی تھی۔ علی کی بات دل میں دبی رہ گئی۔ علی کے دل کی بات اب بھی اس کے دل کی بات ہوئی نا، اور دل کی بات ہر کسی کو تھوڑی بتائی جاتی ہے۔ حبیبہ نے کال منقطع کر دی۔ دی اینڈ۔